السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوستو، جس کا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس موضوع پر بیان فرما رہے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، بیان کو سماعت فرمائے۔ شکریہ دوستو، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میں مضبوط، میرا دین مضبوط، میرا فیصلہ مضبوط، میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ، میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے، پوری دنیا بدل سکتی ہے، مر سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، پر اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دو پیغمبر نہیں، ایک دو رسول نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر، بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہادی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں، صبح شام جس کے نام کو جپا جائے پکارا جائے اور کوئی نہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ، تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے صحن میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا۔ اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کے آنے میں دیر لگے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا۔ خدا کی قسم، میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مار کھائی قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی۔ کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کے کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ ہزار برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا، میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے، نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے حضرت یونس علیہ السلام۔ قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا۔ علماء کرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔
پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واز کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا۔ لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ واز کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے۔ یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے۔ مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروباری نہیں سنتے، زراعت والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے، میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے، اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں، اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی منع کرتے ہیں۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، امراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا براب البرا ہے، بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، دیہات کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا، انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟
اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت او اللہ بود گرچہ عزی حلقوم عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگاؤ پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا، تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی کی چاند دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر چنگے والے لوگ آخر ہوندے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتیاں۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا۔ آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے، سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پیاس بیٹھے رہو بس۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ کس نے اجازت دی؟
میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں۔ تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے۔ وہ لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھیں، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا۔ ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے، 37 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے ہیں، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے۔ 40واں دن آ گیا، پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے، آگ کے بادل، تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو۔ ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی، مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40واں دن آیا، اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے، میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے، لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا۔ عذاب کے بادل آ گئے۔ یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں، اللہ پاک ناراض جو ہو گیا، یہ مجھے ذلیل کریں گے، میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات، لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں۔ بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے، تنے تنہا، قوم نہیں، برادری نہیں، خاندان نہیں، راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا، اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا۔ یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا، شہزادہ تھا، زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا، لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں، میری عزت ہے، میری آبرو، پیغمبر کی آبرو، اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، نبی کی آبرو، خدا کی آبرو۔ یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا، مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی، زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ کنیز، زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے۔ یونس علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں، یہ کیا معاملہ چل پڑا، اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے؟ اور سچ فرمایا، فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظر کرم،
یونس علیہ السلام جیسا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو، کیسی عزت، پھر کیسا تقدس، اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو، جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی؟ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا، یہ میرا کیا حال بن گیا، ورنہ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے؟ تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گئی، اور سچ کہہ رہا اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، پھر کہاں کی عزت، کہاں کی آبرو، کہاں کا تقدس، کیسی پاک دامنی۔ صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے، جس سے پار ہونا ہے۔ ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا، ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہر کے بیچ میں بھاور تھا، پانی چکر لگا رہا تھا۔ خدا کی خدائی تو دیکھو، یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے۔ ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے، غم ہے، بیوی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے، میں نبی کی عزت کو کیا بنا، ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آتی ہے، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ پیچھے سے آواز آئی، ابا، دردناک آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یکدم جو مڑ کے دیکھا، وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا۔ سنو جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں، اللہ کو تنگ کر، فکر کرے وہ لوگ جنہوں نے سارا دین خود بنا لیا۔ جناب سبحان اللہ دوستو، قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، اس کا پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا ہم آپ کی خدمت میں جلد سے جلد لے کر حاضر ہوئیں گے۔ اس کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل ساداب ریئیکشن کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں فرمایا ہے حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا عذاب کے بارے میں۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے پیارے انداز کے ساتھ، پیاری آواز کے ساتھ۔ قاری حنیف ملتانی صاحب
دوستو جو آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو، اس کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں جلد سے جلد لے کر حاضر ہوئے گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔